نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاصد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. جن مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اور ان پر غور و فکر کرنے کے لیے ایک غیر جنبدار دل کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس کی ہے کہ فکر سلیم ہر عصبیت سے پاک ہو کر ان مسائل پر غور کرے. اگر واقعی ترقی پذیر دنیا میں ہم کو نمو پذیر حالات کا ساتھ دینا ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے کہ مسائل کا وہ حل تلاش نہ کیا جائے جو صرف کسی ایک طبقے کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے اور کسی ایک مکتب فقہی کے لیے تو بہتر ہو، مناسب ہو، مگر دوسرے مکاتب فقہی اپنی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے ان افکار کے مقابل میں اپنی آواز بلند نہ کر سکیں. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ آپ بڑے پریشان ہیں، اور وہ گھبراہٹ اور پریشانی اس بات کی ہے کہ ہر روز جب کہ آفتاب طلوع کرتا ہے ایک نئے انکشاف کا اعلان یورپ سے ہوتا ہے، ایک نئی ایجاد سامنے آتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا فوری رد عمل نہ ہوتا جائے تو یہ آنے والی نسلیں کہیں ایکائک دین سے منحرف نہ ہو جائیں. اس لیے اس سائنس کے جواب میں آپ اپنے عقیدے کو لا رہے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کے زور سے ہر حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس حیرانی میں، اس ہراس میں، اس خوف کے عالم میں آپ فقط تنہا نہیں ہیں، بلکہ آپ کو مدد کرنے والی
وہ نصرانی طاقتیں بھی ہیں جو یہ سمجھ کر کہ تنہا وہ دہریت سے لڑ نہیں سکتی، تنہا وہ مادی دنیا سے برسر پیکار نہیں آ سکتی، اس لیے انہوں نے ایک طرف خود سنبھلنے کی کوششیں شروع کر دی، دوسری طرف جہاں اسلام کو دیکھا مختلف کتابیں لکھوا دی، مختلف نظریات کو ان کے دل و دماغ میں ٹھونس دیا اور کہا کہ اسی طرح سے اب اس فکر کو آگے بڑھاتے جاؤ تاکہ آنے والی نسلیں کسی صورت اسلام سے مانوس رہیں اور اشتراکیت و اجتماعیت و تحریت و لادینیت کہیں انسان پر محیط نہ ہو جائے۔ بظاہر وہ مذہب کی حفاظت کر رہے ہیں، بباطن یہ ان کی سیاست کا شاہکار ہے ان کے وہ مختلف مقامات پر مذاہب عالم کی مدد کریں کہ تمہارے مذہب کو فروغ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنے افکار کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں غیر شعوری طور پر ہم یہ فکر نصرانیت سے تو نہیں لے رہے ہیں، یہودیت سے تو نہیں لے رہے ہیں، ہم مغرب کی شہنشاہیت سے تو نہیں لے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ فکر کہیں باہر سے آ رہی ہے اور ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ تو کتابوں کو دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم دین کو فلسفائز کر رہے ہیں، اب دین کی تنقیحات، اس کا تجزیہ، اس کی تعریفیں اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ جیسا ہم ایک ایک حکم شرعی کی ماہیت بیان کریں گے، یہ بتلائیں گے کہ اس کی علت کیا ہے، یہ کیوں حکم دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ایسی سمت پر بہے جا رہے ہیں کہ جہاں اگر ایک مرتبہ آدمی متزلزل ہو جائے، ایک مرتبہ آدمی اگر استدلال کو کھو دے تو بڑی دور تک آپ کی نسلیں پھر مڑ کر دین کو نہیں دیکھیں گی اور پتہ چلے گا ان کو کہ اس طرح سے استدلال غلط کیے گئے، دوسروں کا سہارا لیا گیا، دوسروں کی فکر کو ڈھونڈا گیا۔ میرے ان جملوں کو اگر آپ سمجھ سکے تو ایک مرتبہ پھر اس مطلب کو واضح ہو جانا چاہیے آپ کے دل و دماغ پر کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی پر جو بھی لکھا جا رہا ہے وہ بھی مغرب کی تقلید میں لکھا جا رہا ہے۔ جس طرح سے عیسائیت و نصرانیت و پاپائیت و چرچ کے اوپر کتابیں آ رہی ہیں، اسی طرح سے ہم اسلام کے فلسفے کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ تعلیم پانے والے طلباء کے دل و دماغ میں اسلام سے انس پیدا ہو جائے۔ میں ایک اور بات سے حیران ہوں اور پریشان ہوں اور ہراسان ہوں، وہ یہ کہ اگر واقعی امتحان کی خاطر نہیں بلکہ غور و فکر سے اگر طلباء ان کتابوں کو پڑھیں تو عجب نہیں کہ بدظنی پیدا ہو جائے، عجب نہیں کہ یہ طلباء حیران ہو جائیں کہ ان کو کس مقام پر لا کر الجھایا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ گھبرانے کا مقام نہیں ہے، گھبرانے کا مقام نہیں ہے۔ اگر اسی رنگ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، الحمدللہ یہ 1380 ہجری کا آغاز ہے، اتنا زمانہ آپ نے گزار دیا ہے، 1400 برس گزر گئے اور 1400 برس گزر جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا نے یہ کہا تھا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، کوئی علت نہیں بتلائی، اس کے اسباب نہیں بتلائے، اس کے ریزنس نہیں دیے۔ اسی تعبدی حکم کو لے کے چلتے اگر آپ اور یہ کہتے کہ یہ ہم پہ واجب ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ ہمارے جینے کا ایک طریقہ ہے، پہچانے جانے کی ایک صورت ہے کہ ہم وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو زکات دیتے ہیں، تو دنیا کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ علتیں بتلائیے، وجوہات بتلائیے، اسباب بتلائیے، نہ آپ کو اس حیرانی کی ضرورت ہے کہ آپ سبب کے بعد سبب بتلاتے جائیں اور جب زمانہ بدلے وہ بتلایا ہوا سبب بدل جائے اور آپ پھر ادھورے ہو جائیں، ایک نئے سبب کو پھر آپ ڈھونڈیں، ایک نئی علت کو پھر آپ تلاش کریں۔ تو اس حیرانی میں آپ الجھتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟
صرف بات اتنی ہے کہ جو کام آپ اپنے گھر میں نہ کر سکے، اپنے چھوٹے بچوں کی جو تربیت نہ کر سکے، ان بچوں کو آپ بی اے اور بی کام اور اعلیٰ جماعتوں میں جا کے دین پڑھانا چاہتے ہیں، اگر بچوں کی تربیت آغوش مادر سے دین کے ساتھ وابستہ ہوتی تو اس حیرانی کی ضرورت نہ تھی۔ اس حیرانی کی ضرورت ہے کہ آپ خود مطمئن ہو جاتے، خود مطمئن ہو جاتے۔ میرے اس مقدمے کو اگر آپ سمجھ گئے تو ایک اور مقدمہ، یہ پہلے مقدمے کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی ترقیوں سے گھبرا کر، یہ سمجھ کر کہ کہیں اسلام ضبط نہ آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اسلام کے معنی کیا جائے۔ دوسری طرف جس غلطی کو بار بار دہرایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اسلامی مملکت یہ کہہ دے کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، پیغمبر کی سنت ہے، لیکن تمہارے مسلمان رہنے کے باوجود بین الاقوامی سیاست کے تقاضے یہ ہیں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم مجبور ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں جملے کو اور سمجھاؤں، بینک کا سود، یہ کہا جائے کہ ہماری ایک مملکت ہے اور ہمارے تعلقات بین الاقوامی ہیں، ہم کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، اسی طرح سے تصفیہ کرنا ہے، قرآن یہ ہے، سنت یہ ہے، اس قرآن اور اس سنت کے پیمانے پر اس کو نہ دیکھو، بجائے اس کے آپ اپنے عمل کو قرآن پہ عرض کر کے قرآن کو اگر مجبور کر دیں گے کہ جواز بتلا، اس کی علت کا حکم دے دے تو اس سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی۔ یہ اچھا ہے کہ آپ الگ کریں اور کہیں مسلمان رہو، مسلمان جیو، مسلمان مرو، ہم کو بھی مسلمان رہنا ہے، مجبوریاں یہ ہیں، یہ سیاست ہے، تو اس ناداری کا اعلان زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ قدم قدم پہ آپ دین کو بدلتے جائیں۔ آج کسی ایک حکم کو لے کے آپ نے قرآن پہ عرض کیا، علت بتلا دی، کل کوئی اور چیز سامنے آئے گی، پھر آپ اس کی علت بتلا دیں گے، پرسوں کوئی اور چیز سامنے آئے گی، آپ کہیں گے قرآن نے اس کے بھی جواز کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد دین مسخ ہو کے رہ جائے گا اور اس کی صورت پہچانی نہیں جائے گی۔ اس لیے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ یہ کہنا زیادہ آسان ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ سنت ہے پیغمبر کی، یہ آئین الہی ہے، مگر یہ دنیا ہے۔ ظاہر ہے انگریز کے کسی عمل کو آپ قرآن سے حق بجانب تو نہیں بتلانا چاہتے، امریکہ کے کسی عمل کو آپ یہ نہیں بتلاتے کہ قرآن بھی اسی پر تصدیق کی مہر ثبت کرتا ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں آپ ایسے الجھ گئے کہ ان کی جو سیاست ہے وہی اب آپ کی بھی سیاست ہے، تو کہاں تک کس بات کو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن یہی کہتا ہے، کتاب یہی کہتی ہے، اور ساری کائنات میں ہم قرآن کو اس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں کہ جو بھی چیز آ جائے وہ قرآن کے مطابق ہے؟ اس سے بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے۔ قرآن عارضی دنیا کو نہیں دیکھتا ہے، قرآن جاویدانی حقیقتوں کو دیکھتا ہے، دائمی حقیقتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ 2-4 دن دنیا کے قابل ذکر نہیں ہے، قیامت کی بھی گفتگو ہے، آخرت کی بھی گفتگو ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ حیات دنیا کے ظاہر کا علم رکھتے ہیں، والآخرت ہم غافلون، اور آخرت سے غفلت چاہتے ہیں، جاہلون نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم جاہلون نہیں ہے، کوئی انسان جاہل نہیں ہے، غافل ہے یعنی نہیں چاہتا کہ ہوشیار ہو۔ تو اس لیے ان حیرانیوں سے بڑی جرأت کے ساتھ دور ہٹنے کی ضرورت ہے، بڑی جرأت کے ساتھ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کو الگ رکھیے، مذہب کو الگ رکھیے، مگر بار بار یہ کہنا کہ جو کچھ مذہب ہے وہی اس وقت ساری دنیا کا نظریہ حیات ہے، وہی ساری دنیا کی فکر ہے، تو اس طرح سے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور آج کچھ نہیں، کل کچھ اور زیادہ، پھر کچھ اور زیادہ۔
یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں آئی. تیسری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ خطرات سے بچنے کا واقعی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ راستے سے چلتے چلتے خطرے سے بچنے کی کوشش کریں، خطرے سے دور ہونے کی کوشش کریں. آپ پر چاہیے کہ آپ خطرے میں کود پڑیں اور دیکھیں آخر خطرہ کہاں، ڈینجر کہاں، کون سا اسپاٹ ہے کہ جہاں آپ ہلاکت محسوس کر رہے ہیں. آخر اس کو دیکھیے، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہو اور کسی خاص مکتب فکر کا ہم ساتھ نہ دیں، بلکہ تمام مسلمانوں میں جو نظریات متفق ہیں ہم اسی پہ گفتگو کریں. یہ تو آغاز کتاب میں ہے، اور ساری اس قسم کی جو کتابیں لکھی گئی اس کے آغاز میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہو اور سب کے نظریات کو ہم پیش کریں ایک ایسی صورت میں کہ سب مانیں. مگر جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو مطالعے کے لیے جو کتابیں پرسکرائب کی جاتی ہیں وہ بھی ایک خاص طبقے کی، جو افکار سمجھائے جاتے ہیں وہ بھی ایک خاص طبقے کی، جو مضامین لکھے جاتے ہیں وہ بھی ایک خاص طبقے سے متعلق ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب جیسے جیسے ترقی کرتے ہوئے آپ عنوان سیاست تک آ جاتے ہیں تو وہاں تو صاف طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد نظر کو پیش کرنا چاہتے ہیں، مقصد نظر کو پیش کرنا چاہتے ہیں. کل کی تقریر کے میرے اجزاء اگر ذہن میں ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے کوئی اہم تقریر کی ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے ایک اہم مسئلے کو سمجھانے کی. اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ کے صفات یہ ہیں، خلیفہ کا تعین کرنا لازم ہے. ابن حزم نے یہ کہا ہے، شاہ ولی اللہ نے یہ کہا ہے، سارے مسلمانوں کا متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ کو نصب کرنا لازم ہے، امام کو نصب کرنا لازم ہے. امت پہ واجب ہے کہ امام کے تقرر کا اعلان کر دے. ساری کتابیں نہیں ہیں، مگر نہیں ہو سکا تقرر، نہیں ہو سکا عملی طور پہ کسی کا تقرر نہیں ہو سکا. بڑے بڑے عالم گزرے، بڑے بڑے فلسفی گزرے، بڑے بڑے سیاستداں گزرے مسلمانوں میں، بڑے مفکر گزرے. حد یہ کہ علامہ اقبال جیسا آدمی گزر گیا کہ جس کی یاد مسلسل منائی جا رہی ہے. کسی ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے امت اعلان کر دے یہ خلیفہ ہے. کچھ مختصر سے صفات پائے گئے، آئندہ ان صفات کو نکھارا جائے گا، ان صفات کو بہت زیادہ روشن کیا جائے گا، آئندہ نسل میں کوئی اچھا خلیفہ بن جائے گا. اب تو بناؤ. مگر ہوا کیا، جب تک مستبد شاہی تھی، یہ جملہ پرسوں کا یاد ہے، مستبد شاہی جب تھی آپ نے ہر ایک بادشاہ کو خلیفۃ المسلمین کہا. ترکان تاتار میں اور ترکان آل عثمان میں آپ نے ہر ایک کو خلیفۃ المسلمین کہا. مغل تاجداروں میں سے ہر ایک کو آپ نے خلیفۃ المسلمین کہا. مگر جیسے جمہوریت آ گئی اور سبوں نے اپنا وزن ڈال کر رائے کا کثرت آرا سے کسی کو چنا تو اب آپ چپ ہو گئے. اب چپ ہو گئے. اب یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ اولو الامر ہے. اب یہ معنی لیے گئے کہ خدا اور رسول کی اطاعت تو لازم ہے، لیکن اولو الامر اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کی بغاوت کی جائے. اگر اولو الامر شریعت کے خلاف حکم دے تو اس کو نہ مانا جائے، اس کی اطاعت نہیں. اب یہ مانا لیے گئے جو کچھ بھی مانا ہو مگر کوئی آ تو جائے سامنے. تو میں کل عرض کر رہا تھا کہ اب فلسفہ رہ گیا اور تصور رہ گیا مگر حقیقت غائب ہو گئی. اب کوئی سامنے نہیں ہے، بحثیں ہو رہی ہیں کہ کسی کو ہونا چاہیے، کسی کو آنا چاہیے، کرسی میں کسی کو آنا چاہیے. لیکن اب ایک نئی فکر منظور ہو گئی اور وہ یہ کہ اب جب کہ ہم کو ایک میں وہ صفات نہیں ملتے، پوری امت امامت ہے، پوری امت خلیفہ بن جائے، جمہور خلیفہ بن جائے. کیوں؟
اس بات سے کہ لا تجتمع امتی علی الخطا، پیغمبر نے یہ کہا کہ میری پوری امت کبھی خطا پر جمع نہیں ہوتی، اس لیے اس عنوان سے کہہ دیا امت معصوم ہے، یعنی ایک کی عصمت پر ہم سے لوٹے رہے، ایک کی عصمت پہ ہم سے لوٹتے رہے۔ اب یہ کہ پوری امت معصوم ہے، پوری امت معصوم ہے، پوری امت خطا نہیں کر سکتی، اس واسطے اب پوری امت کو اختیار دے دیا جائے، یہ خیر امت ہے، یہ امت وسط ہے، یہ جمہور ہے۔ جمہور کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان اس میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور اتنے بہت سے خلیفۃ اللہ جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو خود بخود ان کا ایک نظام خلافت ہوگا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، لا تجتمع امتی علی الخطا، کہ میری امت کبھی خطا پہ جمع نہیں ہوگی، وہ تو صحیح ہے، اس واسطے کہ ہر دور میں پیغمبر کے بعد سے آج تک صاحبان عقل اسی طرح سے اختلاف کرتے رہے، اس واسطے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امت جمع ہو گئی تھی خطا پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اکثریت جمع ہو گئی ہو، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی، اکثریت کو تعقل نہیں ہے، مگر برابر اعتراضات کرنے والے اور سیدھی راہ بتلانے والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے، اس لیے امت خطا پہ جمع نہیں ہوئی۔ اور یہ جو فکر ہوئی کہ چونکہ آدم کی اولاد میں ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس لیے سب جب جمع ہو جائیں گے تو یقیناً یہ سب کے سب مل کر ایک اچھا نظام سیاست قائم کریں گے، ایک اچھا نظام سیاست قائم کریں۔ میں صرف بڑی وضاحت کے ساتھ مجھ میں جتنی صلاحیت ہے ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ میں آپ کے ذہن نشین یہ کروانا چاہتا ہوں کہ کہیں سے بھی کسی آدمی کو اٹھایا جائے، کہیں سے بھی کسی آدمی کو اٹھایا یا پوری امت کو اٹھایا جائے کہ آؤ سب مل کے خلافت کریں، تو مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس پوری امت کو کتنی ہمدردی ہونی چاہیے اللہ سے، رسول سے، حق سے، نیکی سے، خیر سے، عبادات سے، خیرات سے، کہ وہ اپنے آپ کو فنا کر دے اس راہ میں، کتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ جو ہر بات پہ آ جائے کہ حق یہ ہے۔ کیا سب ایسی ہیں؟ سب ایسی ہیں اگر تو پھر یہ جیل خانے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ یہ پولیس کیوں رات دن گھروں پہ دوڑتی ہے؟ یہ ہنگامہ آرائی کم ہے؟ ہر شخص سے پوچھئے دنیا میں نیک زیادہ ہے یا بد، تو وہ اپنا فیصلہ سنا دے گا، جو بھی سنائے گا، اس واسطے کہ انسان سوا اپنے کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمدردی کس کو ہے۔ ہم نے ترکان تاتار میں سے بعض بادشاہوں کو کہا آپ امیر المومنین ہیں، مگر ان کو صبح سے شام تک اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں تھی، ان کو سرکار رسالت مآب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مسلمان اس لیے تھے کہ تخت کو رکھنا تھا، اگر اسلام نہ رہے تو تخت چلے جاتا ہے۔ مسلمان اس لیے تھے کہ یہ سلطنت رہ جائے، مگر ان کو ہمدردی کیا ہے؟ اس لیے اگر سرکار رسالت پر کوئی اعتراض آئے یا اس کی توہین آئے تو کیا یہ خلافت بچائے گی؟ یہ میں نے اپنی تقریر کے ایک ایسے حصے پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے کہ میں آپ کے فہم و فراست سے اپیل کرتا ہوں۔ ایک دردمند لکھنے والا جیسے خود یہ کتاب کے لکھنے والے ہیں، یقیناً مجھے ان سے توقع ہے کہ سرکار رسالت پر اگر کوئی اعتراض ہو تو یقیناً یہ جواب دیں، مگر کیا پوری ملت سے میں اسی ہمدردی کی توقع رکھوں کہ سب کے سب ایسا ہی کریں گے؟ ممکن نہیں۔ اس لیے کہ میں آغاز اسلام سے آج تک کے حالات کو دیکھ رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمدردیاں سرکار رسالت سے کم ہیں۔ آپ بار بار یہ کہیں گے کہ یہ اس جملے کو کیوں دوہرا رہا ہے؟ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ ہمدردیاں خاندان رسالت سے نہیں رہی۔
آپ استدلال سمجھیں؟ میں جو کہتا ہوں ہمدردیاں سرکار رسالت سے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہمدردیاں خاندان رسالت سے نہیں ہے۔ تو صرف اس واسطے کہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ کے ایک مرتبہ سرکار کا نام لے لینا، کوئی عملی ہمدردی تو نظر نہیں آتی، عملی ہمدردی نظر نہیں آتی۔ اس واسطے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرب کمال چاہیے اس مرکز ملت میں جو منزل اولو الامر پر فائز ہو، وہ قرب کمال چاہیے کہ جس قرب کو قرآن کی اصطلاح میں ولایت کہتے ہیں۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ قریب، ولی کے معنی نزدیک، ولایت یعنی قرب۔ اللہ ولی المومنین، اللہ ولی المتقین، صاحبان ایمان کا خدا قریب ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا نگراں ہے۔ جو اپنی آپ حفاظت کرتے ہیں خدا ان سے قریب ہے، ان کا نگراں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو دوستان خدا ہیں ان کو خوف نہیں ہے، حزن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حفاظت الہی پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ یہ قرب ہے، ولایت قرب ہے۔ تو یہ مقام ولایت ہے جس کے لیے عرض کیا جا رہا تھا کہ پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ فکر ولایت ملت میں آگے بڑھے۔ اس نے اس ولایت کی صفت کو اپنی ذات سے مخصوص نہیں کیا، اور یہ بتلایا کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، وہ رسولہ، رسول بھی ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ لوگ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ سلسلہ ولایت کو آگے بڑھا کر بتلایا کہ صاحبان ایمان بھی اولیاء ہیں، مگر وہ کون اولیاء ہوں گے، وہ کیسے صاحبان ایمان ہوں گے، اس آیت کے سلسلے ہی میں ارشاد فرما دیا۔ یہ آئے ولایت ہے، اس سے پہلے کی آیت یہ ہے، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے جو اپنے دین سے ارتداد کرے، دین کو چھوڑ دے، فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا ایک قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ قوم خدا کو دوست رکھتی ہوگی۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، صاحبان ایمان کے سامنے وہ متواضع ہوں گے، کافروں کے سامنے سربلند ہوں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، ان کو کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہ سکے گی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تو صاحبان ایمان جو اولیاء ہیں ان کی صفت یہ بتلائی کہ ان میں خوف نہیں ہے، ان کو کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا ان کو دو سکتا ہے، یہ خدا کو دو سکتا ہے۔ اگر اولین و آخرین میں محمد نے اسماعیل بخاری نے کسی اور کا نام لیا ہو اس سلسلے میں کہ پیغمبر کے 1,00,000 صحابہ تھے، اور ان 1,00,000 میں سے پیغمبر نے کسی اور کے لیے کہا ہو کہ کل میں علم دوں گا اور فتح دوں گا، کہ خدا و رسول اس کو دو سکتا ہوگا، وہ خدا و رسول کو دو سکتا ہوگا، تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سلسلہ ولایت ادھر بھی گیا۔ چلا رہا تھا، یہ آپ کی سنی ہوئی بات ہے، مگر ہوا کیا، جیسا کہ میں کل عرض کر رہا تھا، انہوں نے کل 3 حدیثیں بیان کی۔ صاحب بخاری نے ایک حدیث منزلت، ایک حدیث رایت، ایک حدیث منیت، اور کہا فضائل علی میں کل 3 حدیثیں ملی۔ منزلت پہ کل گفتگو ہو گئی، انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ حدیث رایت پہ آج گفتگو ہے کہ کل میں مرد کو علم دوں گا، اس کو دوں گا
کہ جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت وہ ہے کہ اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہم ایک قوم کو لائیں گے، ایک قوم کو لائیں گے جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ خدا اور رسول، خدا اس کو دوست رکھتا ہے، وہ خدا کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس قوم میں کی ایک فرد وہ ہے جس کو خیبر کا عالم ملا، ایک وہ ہے۔ اب اس سطح پر اگر آپ دیکھتے چلے تو ممکن ہے اور افراد آپ کو ملے، اور افراد آپ کو ملے، مگر گفتگو جب یہاں تک آئی تو پھر ایک چیز وہ یہ کہ ذرا سا اختلاف ہے، اختلاف نظر ہے۔ اختلاف نظر کب ہوا؟ دیکھیے گفتگو بہت صاف ہے۔ اختلاف نظر کب ہوا؟ خیبر کی لڑائی میں ہوا کہ نہیں علی بہادر نہیں ہے، علی معاملہ فاہم نہیں ہے، علی زیرک نہیں ہے۔ خیبر کی لڑائی میں، بدر کی جنگ میں کوئی اختلاف ہوا، خندق میں کوئی اختلاف ہوا، احد میں کوئی اختلاف ہوا، رسول کی زندگی میں 87 لڑائیوں میں کوئی اختلاف ہوا۔ کسی موقع پر یہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی معاملہ فاہم نہیں ہے۔ جب مرحلے گزر گئے، جب ہنگامے گزر گئے، وقت گزر گیا اور مکہ اور مدینہ اور یمن اور طائف اور سارے علاقے مسلمان ہو گئے اور یہودیوں کو حکم مل گیا کہ چلے جاؤ مدینے، اتنا پاور آیا اسلام میں۔ تو اس وقت ہوا اختلاف۔ کب ہوا؟ اس وقت ہوا جبکہ پیغمبر نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ نبی خبر لایا تھا، خبر لایا تھا، اور خبر میں تو اختلاف ہونا ہی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 30واں پارہ یاد ہے، پہلی آیت، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ البتہ پوچھا جائے گا، سب کے سب آپس میں سوال کرتے ہوئے پائے جائیں گے کہ بھائی بتاؤ وہ نبأ عظیم کیا ہے، وہ نبأ عظیم کیا ہے جس میں سب کو اختلاف ہے، وہ نبأ عظیم کیا ہے جس میں سب کو اختلاف ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد کے احکام ہے۔ وہ نبأ عظیم کیا ہے؟ اسلامی ممالک کی سیاست ہے، اسلامی اقتدار ہے۔ وہ نبأ عظیم کیا ہے؟ غیر مسلم طاقتوں سے جہاد ہے، ان سے جزیہ لینا ہے۔ وہ نبأ عظیم کیا ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں گے قیامت ہے، سر تسلیم قبر، یقیناً یقیناً اتنا ہی بڑا مسئلہ ہوگا جس قدر کے قیامت ہے۔ وہ قیامت، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ آپس میں سوال کرتے ہوئے پائے جائیں گے کہ نبأ عظیم کیا ہے، اور سب کو اختلاف۔ مگر قرآن مجید ہمیشہ اس امر کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جب ہم ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور وہ متشابہ ہو جاتا ہے تو دوسرے مقام پہ سمجھا دیتے ہیں۔ سورہ صاد کلام مجید کا 38واں سورہ ہے، اس میں نبأ عظیم کو سمجھا دیا، اس میں نبأ عظیم کو سمجھا دیا اور کہا قل هو نبأ عظیم، کہہ دو رسول کہ وہ نبأ عظیم ہے، وہ نبأ عظیم ہے۔ اور ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور میں تو وہاں موجود نہیں تھا مگر اوپر ہو رہا تھا جھگڑا، میں تو موجود نہیں تھا مگر ملائکہ میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میرے پاس تو یہ وحی آئی ہے، اس وقت میں موجود نہیں تھا، اس جھگڑے کے متعلق میرے پاس وحی آئی ہے۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دو یہ بڑی خبر ہے، یہ نبأ عظیم ہے اور میں تو ڈرانے والا ہوں۔ میں نے یہ خبر سنی وحی سے، اور وہ خبر یہ تھی، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا، یہ وحی آئی نبأ عظیم کے سلسلے کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر کو مٹی سے پیدا کر رہا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا تصفیہ کر لوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم سجدہ کر دینا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، استکبار کیا اور وہ کافرین میں سے تھا۔
آواز دی گئی قالا کہ تو نے کیوں انکار کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے غرور کیوں کیا؟ کیا تو علو رکھنے والے بندوں میں سے ہے، عالین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ، تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ قال فاخرج منها انک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، یہاں سے چلے جاؤ، جگہ خالی کر دو، اور تم پر ہماری لعنت ہے یوم دین تک۔ قال فانظرنی الی یوم یبعثون، کا مہلت دے دے قیامت تک۔ قال انک من المنظرین، آواز آئی اچھا مہلت دے دی گئی۔ اس نے کہا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو نبع عظیم ایک اختلاف ہے کہ ایک طرف تو شیطان نے سجدہ نہ کر کے اعتراض کیا، دوسری طرف ملائکہ نے آواز دی نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون ریزی کرے؟ ہم تیری تسبیح کرنے کو تیار ہیں۔ ادھر ملائکہ کو اپنی تسبیح پر ناز، ادھر شیطان کو اپنی فضیلت پر تکبر، دو طاقتیں خلیفہ وقت کے مقابل میں، ایک کو تسبیح پر بھروسہ، عبادت پہ بھروسہ، ایک کی فکر یہ کہ ہم بندگی کرنے والے ہیں، ایک کا کہنا یہ کہ ہماری خلقت کے اعتبار سے ہم بلند ہیں، بڑے گھرانے کے ہیں، ہم میں عزم ہے، اور دونوں ٹکرا گئے۔ قل ہوا نبأ عظیم، ہمیشہ یہ ایک محل اختلاف رہے گا یہ مسئلہ کہ انتقال کیسا ہوتا ہے اقتدار کا، کس طرح سے منتقل کیا جاتا ہے اقتدار کو، ہمیشہ اس بات سے جھگڑا ہوا ہے، اور وہ نبأ عظیم ہے۔ رسول کے زمانے میں یہ جھگڑا نہیں تھا۔ میرے سلسلے کلام کو سمجھ لیں، نبأ عظیم، نبأ عظیم۔ اور پھر جب وہ بہت قریب سے بلند ہوا اور اعلان کرتے ہوئے دنیا نے رسول کو پایا کہ دیکھو اس قربت تامہ کو، کہ تم کسی دور میں رہو، کہیں رہو، کسی مقام پر رہو، مگر ایک بات یاد رکھو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صاحبان ایمان کے نفوس سے اولا و مولا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اولا بالتصرف ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد وہیں کسی قربت سے علم بنا کے بتلا دیا کہ دیکھو کہیں کسی دور مقام پر جا کر اگر گمراہ ہونے لگو تو مڑ کر اس علم کو دیکھ لینا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں پر بلند کیا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ مولائیت کہاں ہے، اولائیت کہاں ہے، ولایت کہاں ہے، قرب کمال کہاں ہے۔ یہ فقط اس لیے معلوم ہونا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جس کو دین سے ہمدردی ہے، دیانت سے ہمدردی ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، وہی کہے گا جو حق ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اب آئیے، یہ ساری باتیں کیوں ہوئی؟ فقط اس لیے کہ دنیا کو سرکار رسالت سے بظاہر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ محبت نہیں، محبت نہیں۔ مسلمانوں کی، یعنی ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری سب سے اہم کتاب صحیح بخاری شریف ہے، بڑی قابل احترام کتاب ہے، اس پہ پورا بھروسہ ہے ہم کو۔ اور اسی وزن کی کتاب صحیح مسلم ہے، صحیح ہے۔ اب ایک مقام ہے صحیح مسلم میں کہ جس میں باب یہ قائم کیا ہے کہ جو کفر پر مر جائے، ایک باب ہے جو کفر کی حالت میں مر جائے،
غالباً اس کی پہلی جلد ہے، صفحہ 350، جو کراچی میں کتاب چھپ رہی ہے، صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ۔ ایک شخص آیا سرکار رسالت کی بارگاہ اور کہا، اللہ کے رسول، آپ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ کہا ہاں۔ کہا میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے کہا تیرا باپ جہنم ہے، تیرا باپ جہنم میں۔ وہ افسردہ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا ادھر آ، تیرا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ 350۔ اس کے بعد نووی کی شرح ہے کہ رسول اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس کی دلجوئی کریں، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا تنہا باپ جہنم میں ہے، بلکہ رسول کا باپ بھی ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد یہ حوالہ کہ یہ اعلان حق ہے سرکار رسالت کا، کہ ظاہر ہے کہ نبی کے آباء و اجداد کا، جیسے ابراہیم کے باپ کا، ابراہیم کے دین پر ہونا ضروری نہیں ہے، نبی تو بعد میں آئے، اس لیے نبی کے دین پر یقیناً نبی کے پدر گرامی نہیں تھے، اس واسطے آپ نے اعلان حق کر دیا۔ کیا خیال ہے، یہ توہین پیغمبر نہیں ہے؟ یہ توہین پیغمبر نہیں ہے، یہ گفتگو ہوئی پدر گرامی کے لیے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہے، مگر اور کچھ دلچسپ۔ وہ بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ آپ اپنے عزیزوں کو ڈراؤ، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، تو یہ صفحہ 352 ہے اس کا، اور یہاں راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور دوسری روایت کرنے والی ہے بی بی حضرت عائشہ صدیقہ، یہ دو راوی ہیں۔ میں پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے پڑھوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول چیخنے لگے، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد الشمس، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد، اے کعب بن لؤی کی اولاد، دیکھو اپنے نفسوں کو جہنم سے بچاؤ، میں نبی ہو کر آیا ہوں، اپنے نفسوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد آپ نے آواز دی، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اب تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ جب یہ آیت آئی تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر نے پہلے قبائل کو پکارا، اس کے بعد فاطمہ بنت محمد کو پکارا کہ تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ تو فوراً خیال آیا، کیا ایک ہی بیٹی تھی محمد کی؟ یعنی جب اس قسم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ایک ہی بیٹی کا تذکرہ آتا ہے، اور جب دین لین کی گفتگو ہوتی ہے وہ تو افسوسناک بات ہے، باپ کی وہ توہین کی۔ میرا سلسلہ کلام یہ ہے، بیٹی کے متعلق یہ کہا، اور کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا۔ ابو ہریرہ یہ جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اس کے 20 برس کے بعد مسلمان ہوئے، اس آیت کے نزول کے 20 برس کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور جس بات بی بی کی طرف حوالہ کی دیا گیا روایت کا، وہ بی بی اس
آیت کے نزول کے وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس آیت کے نزول کے 8 برس کے بعد پیدا ہوئی۔ تو میں دونوں کے متعلق یہی کہتا ہوں کہ لکھنے والوں نے ان کی طرف منسوب کر ڈگریوں کے حاصل ہو جانے کے بعد جب تلاش علم حق کا موقع ملے تو اس وقت ان کو اندازہ ہو کہ صحیح طور پر ان کی اپنی فکر کیا ہے۔ نہ ایم اے کی ڈگری ہے، نہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، نہ بی اے کی ڈگری ہے۔ معیار تعلیم یونیورسٹی کی ڈگریاں نہیں ہیں، معیار تعلیم وہ فکر صحیح ہے کہ جس فکر صحیح کے ساتھ انسان اپنی ذات کی تکمیل چاہتا ہے، اپنے نقص کو دور کرنا چاہتا ہے۔ صیانت ذات کیسے ہو، حفاظت ذات یعنی مقررات کو ہٹا دیا۔ اب اس میں ایک روایت وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ رسول نے ایک دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی اللہم ارزق آل محمد قوتا، پروردگار محمد کی اولاد کو قوت لایموت دے دے، کم سے کم بھی رزق اگر ان کو مل جائے تو بہتر، یہ اولاد بھوکی نہ رہے۔ اچھا، اس حدیث میں لفظ کتنے ہیں؟ اللہم ارزق آل محمد قوتا، 4 لفظ۔ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا، اے میرے خدا رزق دے آل محمد کو قوت لایموت۔ اب اس کا ترجمہ جو ہوا ہے وہ یہ ہے، تجوید بخاری ہے، یہ شاید 960 صفحے یا اس کے بعد شاید کسی صفحے پر یہ روایت ہے۔ پروردگار آل محمد کو اتنا رزق دے کہ وہ کھا کر جی سکیں، اتنا رزق نہ دے کہ کھا کر بچلنی کرے۔ یہ ترجمہ ہوا ہے اردو کا، وہ عربی اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بائیں طرف یہ اتنا رزق نہ دے کہ کھا کے بدچلانی کرے۔ شکایت کے طور پہ نہیں عرض کر رہا ہوں، فقط یہی بتلانا ہے، ہمدردی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، نہیں چاہتے ہیں محبت۔ تو میں نے اپنے دلیل میں یہ کہا تھا کہ محمد سے ہمدردی نہیں ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آل محمد سے ہمدردی نہیں۔ جب آل محمد سے محبت نہیں ہے تو یہ کیسے کہا جائے کہ محمد سے محبت ہے؟ تو آپ نے دیکھا، باپ کے لیے وہ، بیٹی کے لیے وہ، اولاد کے لیے یہ۔ اب اس کے بعد خود پیغمبر اسلام، اب ان کے متعلق کچھ عملی باتیں ہیں، کچھ علمی باتیں ہیں، کہنے کو تو ذات قطنی مرتبت کا یہ حال ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کی بات کیا ہے؟ میں کہا آج کی بات یہ ہے عملاً کہ اگر مسلسل 10 مرتبہ بھی میں نام لوں محمد کا تو کوئی صلوات پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا تجربہ؟ آپ کو بھی ہے نا؟ درود ہی نہیں، درود سے واقف ہی نہیں، درود سے واقف ہی نہیں ہے، احترام نہیں۔ میں نے خالق دینا ہال میں بھی اس مسئلے پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ مفکرین، ان کے بولنے والے خطبہ وغیرہ بعض وقت حیران ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کو تربیت ہی اس طرح سے نہیں ملی ہے تو اب احترام کی گفتگو کیا ہو؟ اور ہم کو یہ سکھلایا گیا کہ نام جب خاتم کا آئے تو اتنا سر کو جھکاؤ، اتنا سر کو جھکاؤ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید سجدہ کر رہا ہے۔
یہ امام باقر کا حکم ہے کہ اگر میرے جد کا نام لیا جائے تو سر کو جھکاؤ. اس احترام سے محمد کا فائدہ نہیں، اس میں آپ کی سرفرازی ہے، آپ کی سربلندی ہے، آپ کی کامیابی ہے، آپ کی پہچان ہے. میں نے تھوڑا سا وقت لیا، بعض مبادیات پہ گفتگو ضروری تھی، ہماری بحث اور آگے جا رہی ہے، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے. احترام نبوت لازم ہے. اسی احترام نبوت کے لیے پیغمبر ڈھونڈ رہے تھے ایک ایسی ہستی کو کہ جو بہر صورت ختمی مرتبت کو محترم جانے. میں نے کبھی کہا، اگر آپ میں سے بعض نے نہ سنا ہو تو پھر سن لیجیے. جس وقت رحلت واقع ہوئی ہے ختمی مرتبت کی، اور آپ کے جسم اقدس کو غسل کے بعد کفن پہنا کر ایک مقام پر رکھ دیا گیا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ امیر المومنین باہر دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگ اندر زیارت کے لیے جاتے تھے، زیارت کے لیے جاتے تھے. تو یہ ادب سکھلایا ہے. یہ پہلی میت ہے اس گھرانے کی، یہ پہلی موت ہے اس گھرانے کی. دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی 10 آدمی اندر جاتے زیارت کے لیے، آپ پکارتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور وہ مجمع اندر جاتا، درود پڑھتا، طواف کرتا، باہر نکلتا، پھر جو مجمع جاتا، آپ آئے درود کی تلاوت کرتے، پھر اندر جانے والا درود پڑھتا، یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ اس کو میت نہ سمجھنا. وہیں سے تربیت کی کہ مردہ نہ سمجھنا. وہ تربیت آج تک ہمارے دل و دماغ میں ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، یاد رکھو جب نام آ جائے تو غفلت نہ ہو. یہ احترام، یہ وہ احترام ہے کہ جس کو دنیا نے یہ سمجھا کہ یہ عرب کی قدیم رسم کے مطابق اپنے سردار قبیلہ کی پرستش کرنے والے ہیں. عرب میں پرانی عادتیں تھیں، قبیلے کے سردار کا بت بناتے تھے جب وہ مر جاتا تھا اور اس کی پرستش کرتے تھے. انہوں نے یہی کہا کہ یہ پرستش شروع ہو گئی، اس لیے کہ جب ختمی مرتبات آتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں. ان کی گفتگو کے وقت کوئی بات نہیں کرتا ہے. وہ اگر ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے دوڑتے ہیں کہ جیسے ان کی ادنا خادم ہے. ان حالات میں دنیا نے کہا کہ اتنا احترام، اور کون وہ جو دروازوں کے باہر، حجروں کے باہر کھڑے ہو کے پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے محمد محمد باہر آؤ. ان کے لیے تو بڑی عجیب بات تھی نا، بڑی عجیب بات تھی کہ سر جھکا ہوا ہے، درود پڑھ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، گفتگو کی اجازت مانگ رہے ہیں، جب اجازت ملتی ہے تو بات کرتے ہیں، اور باقی سب جنگلی عرب کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ احترام نہیں ہے، عبادت ہے. اس لیے ان کو یہ کہنا پڑا کہ جو محمد کی پرستش کرتے تھے وہ سن لے محمد مر گیا، محمد مر گیا. امیر المومنین نے یہ طے کر لیا کہ اب تو یہ عظمت و احترام کا تصور قیامت تک رہے گا، اور اتنی حد تک رہے گا کہ اس تصور کی وجہ سے کبھی امت مسلمہ خطا پر مجتمع نہ ہوگی. کبھی خطا پر مجتمع نہ ہوگی. ہمیشہ ایک گروہ علیحدہ رہے گا. احترام میں ختم، احترام میں ختم، احترام میں ختم. تو اب ایسی صورت میں ایسے افراد کا وجود اگر نہ ہو تو نہ خدا پہچانا جاتا ہے، نہ رسول پہچانا جاتا ہے، نہ اس کے احکام پہچانے جاتے ہیں. گفتگو آج کی حد تک ختم ہوئی. میں نے تھوڑا سا وقت لیا
یہ خاندان طے کر کے چلا تھا کہ اب بہر صورت احترام ہوگا. کربلا ختم ہو گئی. کربلا ختم ہوئی سجدے پر. کربلا ختم ہوئی سجدے پر. آج 24 محرم 25 کی شب. کربلا ختم ہوئی سجدے پر. تسلسل فکر یہ ہے کہ سید سجاد نے زندگی کو سجدے سے شروع کیا. اب سجدے کرتے جا رہے ہیں. دشمن کی ساری طاقتیں چاہتی تھیں کہ کوئی دین کا ماننے والا روئے زمین پر نہ رہے اور حکومت اور ملوکیت کی خواہشوں کو دنیا شریعت سمجھے. مگر اس قیدی اور اسیر نے یہ ثابت کر دیا کہ جو لڑ سکتے تھے وہ تو مقابل پہ آ کے انہوں نے جنگ کی، مگر میں لڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، نہ مجھے حکم ہے جہاد کا. اس لیے اب واحد جواب باطل کی طاقتوں کا سجدہ. اب سجدے کرتے چلو. راہ کوفہ میں سجدے، راہ شام میں سجدے. نصرانی دیکھ رہے ہیں، یہودی دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو شغل جام و میں ہیں. یہ کون بیمار ہے جو ایک نیزے کے پاس کھڑا ہوا، جس نیزے پر ایک سر مقدس آویزاں ہے، مسلسل بندگی اللہ کی کیے جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ تعارف ہوتا چلا. یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ محمد کا پوتا ہے. اس طرح سے کوفہ آئے، کوفے سے شام آئے، قید رہے. دنیا جانتی ہے کہ عابد بیمار نے بڑی زحمتیں دیکھی، بڑی مصیبتیں جھیلیں، بڑے عجیب دن کاٹے. کبھی کبھی تو میں سید سجاد کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، مولا یہ آپ ہی کا حق تھا. ہر ایک امام نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. جوان مرد تھے، دشمنوں سے لڑ کے مر گئے، مگر فرزند رسول آسان بات نہیں ہے ماں پھوپھی بہنوں کو کھلے کر دے. فرزند رسول آسان بات نہیں ہے یہ دیکھنا کہ بہن تماچے پہ تماچے کھا رہی اور پکارتی جاتی ہے بھائی دیکھو. کیا کریں عابد بیمار، کیا کریں؟ ستم جھیلے، دکھ دیکھے، مصیبتیں اٹھائیں، اور میرے حدود ہیں، میں اپنے حدود میں ہوں. مگر جب باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس وقت ایک ہراسانی پیدا ہوتی، خود مجھے پریشان ہوتا. شام میں پہنچ کے ایک عجیب شعر کہا عابد بیمار کا، اقاد ذلیلا فی دمشق کأن من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. ہم کو اس طرح ذلیل کر کے لے گئے ہیں شام کے بازار، جیسے ترک و دیلم کی قیدیوں کو لایا جاتا ہے جن کا کوئی سہارا نہ ہو. مگر جو میں کہہ رہا تھا جملہ وہ آپ کو یاد ہے نا کہ کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں. وہ پریشانی یہ ہے کہ جب دربار میں آئے تو امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے. میں اس پر نہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں نہ آپ کو تبصرے کی اجازت دوں گا. جملہ یہ تھا، دربار کو دیکھ کے کہا، یا لیت امی لم تلدنی الیوم. آج کے دن اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اگر میں آج کے دن کے لیے پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا. میرا دربار میں آنا
میں نے بھرپور ترجمہ نہیں کیا ہے اس جملے کا، مگر عربی پھر پڑھ رہا ہوں. یا لیتا امی لم تلدنی الیوم، یہ امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا. راوی کہتا تھا کہ کربلا کا اثر اتنا تھا مظلوم امام پر کہ ذرا سا بھی ذکر اگر کسی کا آ جائے، ذرا سا بھی ذکر کسی کا آ جائے تو بے اختیار ہوتے. میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ ایک دن حضرت عباس کا چھوٹا بیٹا فضیل ابن عباس مجلس میں آ گیا، تعظیم کو کھڑے ہو. لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ امام ہیں، آپ امام ہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے. کہا تم کیا کہتے ہو؟ یہ عباس کا بیٹا ہے جس کا احسان ہے ہم پر. زندگی گزر گئی 60 ہجری یا 61 ہجری کربلا، 95 ہجری شہادت سید سجاد. 35 سال روئے ہیں، 35 برس روئے ہیں. اگر ہم 35,000 برس روئے تو حق ادا نہ ہوگا. 35 سال روئے. اور کسی نے اگر پوچھا بھی تو فرماتے تھے تجھے نہیں معلوم سید سجاد پہ کیا گزری، تجھے نہیں معلوم. منہال بیان کرتا ہے کہ زندگی کا یہ عالم تھا کہ اپنی تنہائی میں بھی مؤدب بیٹھتے، ہمیشہ مؤدب بیٹھتے، کبھی پائے اقدس کو پھیلا کے نہیں بیٹھتے، ہمیشہ عبا میں لیے ہوئے اس کو آپ تشریف فرما ہوتے. منہال کہتا ہے کہ ایک دن مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی کسی بات پر، میں گھبرا کے امام کے کمرے میں چلے گیا ایسے موقع پہ جبکہ مجھے جانا نہیں چاہیے تھا. میں نے عادت کے خلاف دیکھا کہ ایک پاؤں کو دراز کیا ہے اور اس پہ عبا کا دامن نہیں ہے. اب جو میری نظر پڑی دیکھا اس حصے پر گوشت نہیں، ہڈی نظر آ رہی ہے. میں نے کہا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ رو کے کہا کربلا سے کوفہ، کوفے سے جام زنجیر کا کس. عابد بیمار سید سجاد زین العابدین، ان کے فضائل کیا بیان ہو، کیا خدمت کی اسلام کی، فقہ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، امیر المومنین سے کتنے اقوال کو نقل کیا، کتنے علوم امام محمد باقر تک ان کے واسطے سے پہنچے. یہ علیحدہ کئی مجلسیں درکار. لیکن حق یہ ہے کہ یہی وہ امام ہے جس کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ مجسم روداد کربلا بن جائے، مجسم روداد کربلا بن جائے. سب کو دیکھا ہے. ایک مختصر سی تاریخ سن لیجئے. جب دادا کا انتقال ہوا تھا امیر المومنین کا تو عابد بیمار کا سن 4 برس کا تھا. دادا نے دیکھا ہے. علی ابن ابی طالب نے علی ابن الحسین کو دیکھا ہے اور علی ابن ابی طالب جان رہے تھے کہ یہ کاروان کا سالار ہے، یہ کنبے کا سردار ہے، یہ قافلے کا لے جانے والا ہے. چچا کے ساتھ 11 برس، باپ کے ساتھ 10 برس، 25 برس کا سن ہے. 25 برس کا سن ہے یا 24 سال ختم ہوئے. کربلا کا معرکہ ہے. مشیت ایزدی میں یہ گزر چکا کہ نگاہ خلق سے بچ جائیں اور دنیا جان لے کے بیمار ہے. مگر کیا بیمار پہ یہ ستم توڑے جاتے ہیں؟ اس طرح سے پاؤں کو کس کے باندھا جاتا ہے، اس طرح سے پیادہ پا چلایا جاتا ہے، اس طرح سے نیزے مارے جاتے ہیں، اس طرح سے تازیانے اٹھائے جاتے ہیں.
یہ آپ کے امام ہی کا صبر ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور کچھ میں نہیں کہہ سکتا۔ معلوم نہیں مجھے کہاں تک جانا تھا آج، مگر رک جاتا ہوں۔ خود امام علیہ السلام فرماتے ہیں شام کے بازار میں بڑا ہنگامہ تھا، لاکھوں افراد تماشے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ میں ہر ایک قاتل سے یہ کہتے جاتا تھا کہ ارے شہیدوں کے سروں کو آگے لے جاؤ، میری ماں پھوپھی بہنوں کو تماشے سے بچاؤ، مگر یہ ہٹتے نہیں تھے، ناکوں کے قریب رہتے تھے تاکہ تماشا کرنے والے سروں کو دیکھے پھر سیدانیوں کو دیکھے۔ ایسے میں امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک خبیث شامی نے اپنے بچے کو کاندھے سے نیچے اتار